بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی ہے؟ اور پٹھان قوم کا یہودیوں سے کیا رشتہ ہے؟ اور یہودی آج اتنے امیر اور طاقتور ہونے کے باوجود اپنا ٹیمپل کیوں نہیں بنا رہے؟ یہودیوں کا مسیحا آ جائے گا تو وہ ان کے لیے کیا کیا کرے گا؟ آج ہم ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، تو آپ اسے پورا ضرور دیکھیں اور صرف ایک لائک کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو روزانہ ہم سارے ہی مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں شبد میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو عظیم قوم بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب کے مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے، ان سے جلتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا وہ ہر مسلمان جانتا ہے، اور یوسف علیہ السلام مصر یعنی آج کے ایجپٹ کے پردھان منتری بنے، اور کچھ ہی سالوں بعد مصر میں ہر طرف قحط بھوک مری کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں ماہر ہونے لگی، ویاپار، کھیتی باڑی، سب میں بہت طاقتور اور قابل ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لاوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی۔ مطلب بالکل ایک ڈرپوک قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ریگستان میں رہنے کی سزا دی۔ دوستو، اللہ نے انہیں 40 سال ہی کی سزا کیوں دی؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی پیڑھی جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بندھی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی پیڑھی نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے
سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر پہلی مسجد یعنی ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوام اپنے فادر کی طرح ہوشیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخرکار سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر، ایک نئی سلطنت بنائی، جسے دا کنگڈم آف اسرائیل کہا جانے لگا۔ اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی ایک سلطنت تھی جسے اسیرین سلطنت کہا جاتا تھا، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل یعنی ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین سلطنت نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں پرابلم یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا دھرم اور کلچر بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ۔ لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے۔ باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور سالوں سال سے دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے، اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ وہ قوم ہے پٹھان۔ آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا ہی حصہ ہے، اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا زندگی جینے کا راستہ پختون ولی بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا، اور ان سارے علاقوں کو بھی تباہ کر دیا، اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل لے گیا۔ بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن اس سب کے 70 سال کے بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن 600 سال بعد ایک بار پھر رومن ایمپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی یہاں عبادت
کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، ویسے ہی یہودیوں کے لیے یہ دیوار مقدس ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے اور اتنی طاقت کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ بنا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحا آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، ساتھ ہی ان 10 قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان ساروں کو یروشلم فلسطین میں دوبارہ ایک کرے گا، اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنائے گا، جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا۔ اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی لوگ اس ٹیمپل کو دوبارہ نہیں بنا رہے، اور اس مسیحا اور اسرائیل کے 10 بچھڑے ہوئے قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اور بنی اسرائیل میں فرق اس طرح ہے، یہودی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے ونشج ہے، وہی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ یہودی دھرم کو جوڈائزم بھی کہا جاتا ہے، وہی بنی اسرائیل کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی دھارمک بھاشا عبرانی ہے، وہی اسرائیلی لوگ اپنے ایشور کو یہوہ یا یہوہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا سب سے پرموکھ دھرم گرنتھ تنخ ہے، وہی ہبرو بائبل جسے پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور یہ یہودی دھرم کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے، آپ کی معلومات میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔